حضرت امام حسن شہید کر دیے گئے، اور تاریخ کا المناک ترین واقعہ کہ نبی کا وہ شہزادہ جس کو امام الانبیاء نے فرمایا کہ جنت کا سردار ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ وہ ہے وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَیْنِ مِنَ المسلمین، جو مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں میرے آقا نے فرمایا صلح کرائے گا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے دفن کرنا روضہ رسول میں۔ اب روضہ رسول میں سب سے زیادہ حق بھی آپ کا تھا، نبی کے نواسے ہیں، اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا، اور سر سے لے کر ناف تک شبیہ مصطفیٰ ہیں، اتنی شان کے مالک ہیں۔ لیکن ایک بدبخت ترین قبیلہ بنو امیہ، انہوں نے اتنی تیر اندازی کی کہ 3 مرتبہ آپ کا کفن مبارک بدلنا پڑا، اور آپ کو روضہ رسول کے اندر دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ یاد رکھیں کہ حدیث پاک ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، 3 قبائل ایسے تھے جن کو میرے آقا امام الانبیاء نے پسند نہیں فرمایا۔ سب سے پہلا یہ ہے بنو امیہ، اس کو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اب اہم ترین حدیث پاک سنیں، اس کو یاد رکھنا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت کی مدت 30 سال ہوگی، اس کے بعد میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ملوکیت ہوگی، بادشاہت ہوگی۔ اب پہلے خلیفہ بنے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، 5ویں ہیں حضرت حسن بن علی۔ یہ 30 سال خلافت مکمل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق 2.5 سال، حضرت عمر 10.5 سال، حضرت عثمان غنی 12 سال، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا 4 سال 9 مہینے، 5 مہینے حضرت علی کے صاحبزادے حضرت امام حسن علیہ السلام نے خلافت کی۔ اب جب خلافت کی مدت ختم ہوئی تو میرے آقا نے جو خبر دی تھی کہ یہ میرا بیٹا 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، اب 2 گروہ آمنے سامنے تھے۔ ایک گروہ کی قیادت حضرت حسن بن علی کے پاس تھی، دوسرے گروہ کی قیادت حضرت معاویہ کے پاس تھی۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے جب دیکھا کہ بہت بڑی جنگ ہماری منتظر ہے، تو آپ نے فرمایا، کیونکہ جو آپ کے چاہنے والے تھے، حضرت علی کے چاہنے والے تھے، ان کو اس دور میں شیعان علی کہا جاتا تھا، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں جو بات کہوں گا تم اسے قبول کرو گے؟ سب نے کہا قبول کریں گے۔ آپ نے فرمایا اگر جنگ کا حکم دو؟ کہا قبول کریں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور حکم دو؟ قبول کریں گے۔ آپ نے فرمایا پھر میں حضرت معاویہ سے صلح کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ بات ضرور میں کرنا چاہوں گا دکھی دل کے ساتھ کہ حضرت معاویہ بھی جانتے تھے کہ جس جنت میں انہوں نے جانا ہے اس کے سردار حسن بن علی ہیں، حسین بن علی ہیں، لیکن آپ نے خلافت کو نہیں چھوڑا، آپ نے حکومت کو نہیں چھوڑا۔ حضرت معاویہ اقتدار سے چمٹے رہے، اور آپ کو جو اقتدار حاصل کرنا تھا وہ بزور طاقت تھا۔ آپ کو صحابہ کی مجلس شورا نے منتخب نہیں کیا تھا۔ یہ اہم ترین تاریخ کا حصہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا امام الانبیاء نے جب پردہ فرمایا تو صحابہ کی مجلس شورا بیٹھی، حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، مفسر قرآن ہیں، لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو منتخب نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر ہیں، ان کے بیٹے مفسر قرآن ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں، جس کو میرے آقا نے فرمایا عمر کا بیٹا بڑا نیک ہے، لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو منتخب نہیں کیا۔ صحابہ کی مجلس شورا نے منتخب کیا حضرت عثمان غنی کو۔ حضرت عثمان غنی کا 40 دن تک محاصرہ رہا، لیکن آپ نے کسی کو منتخب نہیں کیا۔ اب مجلس شورا بیٹھی، انہوں نے منتخب کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو۔ اب آپ کے بعد مجلس شورا پھر بیٹھی، منتخب ہوئے حضرت حسن بن علی، لیکن اس کے بعد مجلس شورا نہیں بیٹھی۔ حضرت حسن نے صلح کر کے تمام حکومتی اختیارات حضرت معاویہ کو دے دیے۔
لیکن ایک شرط یاد رکھیں، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ شامل تھی کہ حضرت معاویہ اپنے بعد اپنے خاندان میں سے، اپنی اولاد میں سے کسی کو بھی خلیفہ منتخب نہیں کریں گے، لیکن آپ نے آخری وقت تک اس شرط کو پورا نہیں کیا۔ آخری وقت تک آپ نے اس بات پر عمل درآمد نہیں کیا۔ شرط کو ماننے والے بھی آپ تھے، اس معاہدے پر سائن کرنے والے بھی آپ تھے، لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو منتخب کرانے کے لیے جو 7 چند ممالک لگتے تھے، مسلمان ممالک، آپ نے ان کے پاس پیسے تک بھیجے اور ان سے اپنے بیٹے کے حق میں آپ نے حلف دلوایا، ان کو آپ نے پیسے دے کر اپنے ساتھ شامل کرایا۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن آپ ہیں صحابی رسول، صحابی رسول ہونے کی وجہ سے چونکہ رب نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، جن سے اللہ راضی ہو پھر کوئی اور ناراض ہو نہیں سکتا۔ حضرت معاویہ سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ آپ صحابی رسول ہیں۔ اب یزید کے جو جرم ہیں ان کا آپ کو ذمہ دار بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ والد اپنے بیٹے کے جرموں کا ذمہ دار ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے، پھر اس کے جرم کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ بات، یہ دلیل انتہائی غلط ہے کہ حضرت معاویہ اپنے بیٹے کے گناہوں کے ذمہ دار ہیں۔ جو اس نے کیا ہے اس کا وہ حق خود پائے گا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا کہ خلافت 30 سال ہے، اس کے بعد بادشاہت ہے۔ اب آتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ نے 60 ہجری میں وفات پائی، 60 ہجری یہ وہ سال ہے حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے 2100 حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من راس الستین و امارت الصبیان، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری سے اور لونڈوں کی حکومت سے۔ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ آپ نے بار بار یہ دعا مانگی اور رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ 60 ہجری سے پہلے رب نے حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول فرمائی اور اس دور سے پہلے ہی رب نے آپ کو موت عطا فرما دی۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قابل غور یہ حدیث پاک ہے کہ میری امت میں ہمیشہ عدل انصاف رہے گا، اور میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا یہاں تک کہ اس انصاف کی کشتی میں جو سب سے پہلا سوراخ ہوگا وہ بنو امیہ کی جانب سے ہوگا، اور فرمایا جو سوراخ کرے گا، جو میری سنت کو تبدیل کرے گا، جو میرے نظام کو تبدیل کرے گا، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا وہ یزید ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ اس حدیث پاک کے میرے پاس 7 حوالے موجود ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ عدل انصاف رہے گا، جو سب سے پہلے میری سنت کو تبدیل کرے گا، نظام مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ کو تبدیل کرے گا، فرمایا اس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ یہاں تک میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا۔ 60 ہجری کو حضرت معاویہ نے انتقال کیا تو اس نے فوراً تخت پر بیٹھ کر، چونکہ اقتدار اس کے پاس تھا، اس نے خط تیار کیا۔ اب اس نے خط روانہ کیا مدینہ پاک میں۔ اب رواج کیا تھا اس دور کے اندر کہ جو خلیفہ نامزد ہوتا تھا اس کے ہرکارے شرعام آتے، مسجدوں کے اندر آتے اور پاک جگہوں پر آ کر اعلان کرتے کہ آؤ فلاں امیر کی طرف سے بیعت کر لو۔ اب اس کی بیعت کو جو قبول کرتے وہ آ کر بیعت کر لیتے، جو قبول نہ کرتے ان کے نام لکھ کر روانہ کر دیے جاتے کہ فلاں نے آپ کی بیعت کو، آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت امام علی مقام کو یا باقی ائمہ مجتہدین کو دعوت بیعت ہی نہ دی، اور دی تو کس انداز میں دی؟ اس نے خط کو عنوان یہ لکھا، مدینہ کا گورنر تھا اس وقت ولید بن عتبہ، خط لکھا کہ 3 ہستیاں حضرت حسین ابن علی، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان 3 ہستیوں کو اپنے پاس بلاؤ اور بلا کر رات کے اندھیرے میں ان سے بیعت لو، دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں ان سے بیعت لو۔ اگر بیعت قبول کر لیں تو ٹھیک، وگرنہ ان تینوں کے سر قلم کر کے میرے پاس روانہ کر دو۔
दो मकसद थे उसके, नौज़ुबिल्लाह। पहला मकसद ये था अगर इन्होंने कबूल कर ली तो बाकी सब मान लेंगे, और अगर कबूल ना की उसका मकसद ये था कि जब मैं इन पर काबू पा लूंगा तो फिर बाकी कोई भी मेरे सामने आ नहीं सकेगा। इंशाअल्लाह आज का मौजू हम यहीं पर रोकेंगे। कल हम खास तौर पर चंद बातों के हवाले से अहम तरीन बातें आपसे शेयर करेंगे कि यजीद का तारीख़ इस्लाम के अंदर इसको किन अलकाबात से याद किया जाता है। ये बात वाज़ेह है कि इस उम्मत के 4 बड़े इमाम हैं, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा, हजरत अहमद बिन हम्बल, हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम शाफ़िई। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने वाज़ेह तौर पर लिखा, मेरे पास किताब मौजूद है, कि यजीद का इस्लाम से कोई ताल्लुक ही न था, ये काफिर शख्स था। और मैं कल इसका नसब भी बयान करूंगा, इसकी माँ ईसाई औरत थी। नाम भी बतलाऊंगा जिससे हजरत मुआविया ने शादी की थी और उसको तलाक दे दी थी, और इसकी परवरिश कहाँ पर हुई, किस खानदान के अंदर, किस गोद के अंदर इसने परवरिश पाई, और अल्लाह का कुरान ऐसे फसादियों के बारे में क्या कहता है, और अइम्मा मुज्तहिदीन यजीद के बारे में क्या राय रखते हैं, औलियाए किराम ने इसके बारे में क्या राय रखी है। कल इंशाअल्लाह डिटेल के साथ ये बयान होगा, और यहीं से हम अपना वाक़या जो है कल को शुरू करेंगे। आज के लिए इंशाअल्लाह यहीं पर इख्तिताम करते हैं। कोशिश हमारी यही होगी, क्योंकि महफिल हमने रोजाना की बुनियाद पर करनी है, कि जल्द अज जल्द इसकी तकमील की जाए, ताकि जो हमारे दुकानदार हजरात हैं, जो मिल वर्कर हजरात हैं, उनको अगले दिन ड्यूटी करने में और दुकानदारी करने में आसानी रहे। दिल के अता गहराइयों से दूर नजदीक से आने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप महफिल पाक की ज़ीनत बने। आज की महफिल पाक का लंगर जो था चौधरी मोहम्मद इलियास साहब आपने तैयार किया है, सब हजरात के लिए उन्होंने खुला इंतजाम किया है। लंगर हुसैनी आपके लिए मुंतजिर है। दुआ के बाद इंशाअल्लाह तकसीम लंगर होगा। कल के हमारे बानी महफिल उस्ताद मोहम्मद रफीक इलेक्ट्रीशियन, कल को लंगर के इंतजाम उनकी तरफ से होगा। सब हजरात को उनकी तरफ से भी दावत है। और एक बार फिर मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ